السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسجد کے صدر صاحب نے شام میں امام صاحب سے کہا کہ آپ کل فجر کی نماز میں میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اور دعا یہ کرنا کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں کل فجر میں اس کے لیے دعا کر دوں گا۔ فجر میں جب دعا کی تو امام صاحب نے کہا کہ یا اللہ، ہماری مسجد کے جو صدر ہیں ان کے بیٹے کو اچھی نوکری دے دے، اور تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے۔ امام صاحب نے دعا میں کہا کہ اتنی تنخواہ ہو جتنی میری ہے، اس کو اچھی نوکری مل جائے۔ صدر صاحب وہیں بھڑک گئے، وہ کہنے لگے امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام صاحب نے کیا کہا؟ کیا آپ نے تو کہا دعا کرنا، میں دعا کر رہا ہوں۔ بولے دعا کرو لیکن تنخواہ کے لیے تو کہو، میں اتنی تنخواہ میں جتنی آپ کی تنخواہ ہے، یعنی جتنی تنخواہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اتنی تنخواہ میں میرے بیٹے کا گزارا تو نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے کہا کہ جب آپ کے بیٹے کا گزارا اتنی تنخواہ میں نہیں ہو سکتا تو آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ یہ ایک تحریر تھی، صرف کوئی سچا واقعہ نہیں تھا، کسی نے تحریر بھیجی تھی، لیکن ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ کیا ہمارے اماموں کی تنخواہ اتنی ہے کہ جتنی ہم لوگ کام کر کے پیسہ کما رہے ہیں مہینے میں، کہ ان کی تنخواہ ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا گزارا یا اتنا بڑا خرچ وہ کر ہی نہیں سکتے جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ 6,000، 7,000، 8,000، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 10,000۔ کیا ہوتا ہے 10,000 میں؟ ہم کیا کر لیں گے مہینے میں 10,000 میں؟ ہم شادی کرنے کے لیے چلتے 10,000 تو ایک شادی میں خرچہ کر دیتے ہیں۔ امام صاحب کو کبھی دیکھا ہے؟ لیکن فضول خرچی کے علاوہ بھی اس زمانے میں اتنے خرچے ہیں کہ ایک امام تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا۔ اس تحریر سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، یعنی صدر صاحب اپنے بیٹے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی تنخواہ کے لیے دعا زیادہ کرو، آپ کی تنخواہ کے برابر اگر ہوگی تو میرے بیٹے کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ کیا امام صاحب کا بھی گزارا ہو رہا ہے؟ اس لیے ابھی میں نے پیچھے کی جو ویڈیو بنائی ہے، آپ کو لاسٹ میں آ جائے گی وہ، اس میں ایک جگہ میٹنگ ہوئی ہے، سنستھائیں بنی ہیں کہ امام کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے گاؤں، شہر، آس پاس اور جو جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ لوگ بھی امام صاحب کے لیے تنخواہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مسجد کے امام ہوں، مدرسے کے مدرس ہوں، یعنی دین کی لائن سے لگے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے دین کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اس لیے اماموں کی تنخواہ بڑھائیں۔ یہ ایک محلے میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، 500 لوگ ایک گھر والا بھی اگر دے گا، پھر دیکھنا کہ اللہ برکت کیسے اتارتا ہے۔ صلاح اچھی لگی ہو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بھی یا ایک سنستھا یا ایک مسجد کے لوگ بھی اگر جاگ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی امام کی تنخواہ بڑھ جائے، اس کو دیکھ کر اور اماموں کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ ہمارے اماموں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، برقرار رکھے۔ اللہ ہمارا دین پر خاتمہ فرمائے۔